السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی حقوق سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہیں ان کو جانا تھا، اور اسی طرح پڑوسی کے کیا حقوق ہمارے ذمہ ہیں وہ بھی جانا تھا۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں حقوق الزوجین، یعنی میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں جو ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں، دنیاوی زندگی میں ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اب رہتے ہوئے اگر ہمارے درمیان کچھ بنیادی اصول نہ ہوں اور اسی طرح سے شرعی تعلیمات نہ ہوں تو ہمارا یہ سماج اور یہ معاشرہ حقیقی معنوں میں پرسکون نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کا خیال الگ الگ ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کے ساتھ ہم اس سماج اور معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے سماج اور معاشرہ گھر سے بنتا ہے، اور گھر میں میاں بیوی بنیاد ہوتے ہیں جو کہ خاندان اور قبیلے کی اینٹ ہیں۔ تو میاں بیوی اگر آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہوں، تو یہ ضمانت ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر بھی امن و سلامتی، سکون اور اطمینان رہے گا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کریں تو گھر ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹنے سے خاندان ٹوٹتے ہیں، اور خاندان ٹوٹنے سے سماج اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین اکرام، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا عائد ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کی گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے ناظرین اکرام وہ یہ کہ شوہر کے ذمہ بیوی کا حق یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے مہر کو ادا کرے۔ یہ بنیاد ہے اور شروعات ہے، سب سے پہلا حق ہے اس کا، حق مہر ادا کرنا۔ اور یہی حق مہر کے اندر اتنی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں ناظرین اکرام، کہ انسان مہر لکھواتا تو ہے، اقرار تو کرتا ہے، لیکن ادا نہیں کرتا، بلکہ سماج کی یہ بہت بری رسم ہے کہ بیوی اگر انتقال کر جاتی ہے، شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو بیوی کو لایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا حق مہر معاف کر دو، اور وہ زبردستی اس سے کی جاتی ہے تو وہ معاف کر دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا حق ہے، آپ اس حق کو ادا کر دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ان کے حق کو ادا کر دو، ان کے مہر کو ادا کر دو۔ اور دوسرا جو حق ہے جو عورت کا شوہر پر عائد ہوتا ہے وہ نان اور نفقہ ہے، یعنی اس کے خرچ کو برداشت کرنا۔ نکاح ہم نے کیا ہے تو بیوی کے ضروریات کو پورا کرنا، اس کی ضروریات کا خیال کرنا، اس کے لیے چھت فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، بیماری پر اس کا علاج کروانا، اور اس طرح سے اس کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ واجب ہے مومن پر، مسلمان پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 233، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انسان پر اس کی بیوی کا خرچ واجب ہوتا ہے، اس کے کھانے کا، اس کے پہننے کا نظم کرنا یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اجازت دی۔ کیا اجازت دی آپ نے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049 اور صحیح مسلم 1714 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ کے نبی، ان ابا سفیان رجل شحیح، کہا ابو سفیان بخیلی کرتے ہیں، لا یعطینی من النفقہ، اتنا خرچ مجھے نہیں دیتے جس سے میرا اور میرے بچے کی ضروریات پوری ہو سکیں، اتنا وہ نہیں دیتے ہیں مجھ کو۔ ہاں، میں ان کی بغیر اجازت کے، بغیر علم کے ان کے مال میں سے لے لیتی ہوں کچھ، تاکہ ضرورتیں میری اور میری اولاد کی پوری ہو سکیں، کیا یہ درست ہے؟ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ، کہا اللہ کے نبی کوئی حرج ہے اس میں؟ اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، خُذِي مِن مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے کہا معروف طریقے سے، ما یکفیکی و یکفی بنیک، تمہارے اولاد کے لیے جتنا کافی ہے اتنا تم لے سکتی ہو۔ اب اللہ کے نبی نے اجازت دی، اگر کوئی شوہر بخیلی سے کام لے، ضروریات بنیادی بھی پورا نہیں کر رہا جبکہ اس کے پاس پیسہ موجود ہے، ضروری اس کے پاس خرچ کی طاقت ہے،
ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے لے پائے گی، لیکن موجود ہے تب بھی وہ نہیں دے رہا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیوی بغیر علم کے اس کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ اب سوچئے یہ اسی وقت اجازت مل سکتی ہے جب بیوی کا حق ہو اس کے اوپر، حق ہے ہی نہیں تو کیا ہم کسی انسان جو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے کیا اس کے جیب سے پیسہ لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، حرام ہے ہمارے لیے۔ شوہر کی مال سے لینے کی اجازت کیوں دی گئی عورت کو اگر وہ ضروریات پورا نہ کرے؟ کیونکہ عورت کا حق تھا، مال پر خرچہ ہمارے اوپر واجب تھا، اگر ادا نہیں کیا تو پھر یہ انسان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، شوہر کے اوپر جو ضروری حق ہے بیوی کا وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے وہ چھت فراہم کرے، جیسا کہ آپ نے سنا سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یعنی انسان طاقت بھر جہاں وہ رہ سکتا ہے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے، سکن فراہم کرے، چھت فراہم کرے۔ اور اسی طرح سے عورت کا حق اپنے شوہر پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اسے چاہیے کہ انصاف کرے، عدل کرے۔ اور یہ بہت قبیح ہے کہ شریعت نے دوسرے نکاح کی، تیسرے نکاح کی اجازت اس وقت دیے جب انسان عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو۔ جو انصاف نہیں کر سکتا اس کے لیے اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ واضح بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نکاح کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کے بعد عدل و انصاف نہیں کرتے، جبکہ عورت کا حق ہے۔ آپ ایک بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں جو دوسری ہے یا پہلی ہے، اور آپ ایک کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں؟ اگر بیوی کی بات ہے تو وہ بھی بیوی ہے اور یہ بھی بیوی ہے، پھر بیوی کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، دونوں کے حق کو ادا کرنا تھا۔ لیکن شوہر کیا کرتا ہے؟ ایک کے حق کو ادا کرتا ہے اور ایک کے حق کو ضائع کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں۔ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر کہ ان کے درمیان انصاف کرے، اور اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ کیا مطلب ہے ناظرین اکرام؟ اگر شادی شدہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں اور پھر گھر بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ مرد کو حکم دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3153 اور صحیح مسلم 1468، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہتر سلوک کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، سورۃ النساء میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو، یعنی ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی گفتگو کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، اور اسی طرح ان کا دل جس سے خوش ہوتا ہو، جذبات ان کے اچھے ہوتے ہوں، ایسی چیزیں کرنا، اور اسی طرح سے ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے آپ کا سلوک ہوتا تھا؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہ تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 443 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 892، حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد میں حبشہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ کرتب دکھا رہے تھے، جو جنگوں میں استعمال ہونے والا فائدہ اٹھایا جانے والا ایسا کرتب ہے جس سے وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی طریقے سے تلوار بازی جانتے ہیں، مثلا دیگر چیزیں۔ تو حبشہ کے لوگ کرتب دکھا رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بھی دیکھنا چاہتی تھی اس کو، تو اللہ کے نبی نے ایک چادر سے انہیں چھپا دیا۔ کہتی ہیں یستورنی بردائہ، اللہ کی نبی مجھے اپنی چادر سے چھپا رہے تھے، لیکن میں ان کے کھیل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ثم یقوم من اجلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے میرے لیے یہاں تک کہ میں خود پیچھے ہٹی، تب اللہ کے نبی وہاں سے ہٹے، یعنی جب تک حضرت عائشہ وہ دیکھتی رہے اللہ کے نبی چادر سے انہیں چھپائے، ان کو دکھاتے رہے۔ اب سوچئے کہ کتنا صبر آپ کر رہے ہیں، کیسے اخلاق ہیں آپ کے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بیوی سے کہا تم دیکھ لو، بلکہ آپ ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پردے سے چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ،
حریصہ علی اللہوی، کہتی ہیں لہٰذا لوگوں اگر کسی کم عمر سے نکاح کرتے ہو تو اس کے جذبات کا خیال رکھو، کم عمر ہے تو کھیل کود کی خواہش رہتی ہے، ان کے جذبات کا خیال رکھا کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اخلاق کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے شریعت نے یہ بات بھی بیان کی کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے ناظرین اکرام، اور سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 9160 حدیث ہے، اور اسی طرح ابو داؤد 2143 حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی سے خود پوچھا، صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاتے ہو تو اسے بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب پہنتے ہو تو اسے بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اللہ کے نبی نے پہلے کھانے اور پہنانے کا ذکر کیا کہ شوہر کے ذمہ نان اور نفقہ ہے۔ اگر شوہر نہ کمائے، محنت کر کے ضرورتیں پوری نہ کرے، ناظرین اکرام، اس گھر کے اندر سکون و اطمینان نہیں ہو سکتا۔ گھروں کے اندر اختلاف اور انتشار اور جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے چھت فراہم کرنا، لباس فراہم کرنا، کھانا فراہم کرنا، ضروریات کو پورا کرنا، وہ نہیں کر رہا ہے، اور نہیں کرنے کی کوئی مجبوری یا عذر اس کے پاس نہیں، بس یہ کہ اس کے پاس شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، یا غافل قسم کا انسان ہے، یا اسی طرح سے ایسا انسان ہے جو کاہل ہے۔ ایسے لوگوں کو شریعت پسند نہیں کرتی، گنہگار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حق اس کے اوپر واجب ہے اگر وہ نہ ادا کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بتایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم جب کھاتے ہو تو اسے بھی کھلاؤ۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیوی کو گھر پر چھوڑ دیا، روزانہ باہر جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا کر بہترین پکوان کھا رہے ہیں، اور بیوی کے لیے ٹھیک سے کھانا بھی میسر نہیں۔ کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کیا یہ درست بات ہے؟ آپ کھا رہے ہیں، آپ کی بیوی کا بھی خیال کیجیے، آپ اپنے لیے قیمتی سامان خرید رہے ہیں، ضروریات آپ اپنا پورا کر لے رہے ہیں، جو آپ کو ضروری سامان ہے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کھلاؤ بھی اس کو، اور جو پہنتے ہو جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ اور تیسرا آپ نے کہا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو۔ شریعت نے مارنے کی ہمت افزائی نہیں کی ہے، مارنا یہ اشد مجبوری کی صورت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح آپ نے کیا، آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے، اور اللہ کے نبی نے خاص طور پر کہا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہیں مارنا۔ کیوں؟ کیونکہ چہرہ سب سے عزت دار چیز ہے، انسان چہرے پہ اگر اسے مارا جائے تو ذلت زیادہ محسوس کرتا ہے اور زیادہ اسے دکھ ہوتا ہے اس سے۔ اور اسی طرح اہل علم نے کہا چہرہ انسان کا نازک جسم کا حصہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ ایسے اعضاء ہیں جو بڑے نازک ہوتے ہیں، اگر کچھ نقصان ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے زندگی بھر اس کے لیے پریشانی ہو۔ اور یہ بھی اہل علم نے کہا کہ ہدایت کو پانے کا اکثر حصہ یہی ہوتا ہے، انسان ہدایت پاتا ہے دین کو سن کر، یا دین کو پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو سن کر، دیکھ کر، اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس کی زبان اسی چہرے میں ہوتی ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ یہ نازک اعضاء انسان کے چہرے پر رہتے ہیں، اگر مارا جائے، اللہ نہ کرے ادھر ادھر لگ گیا، اور ایسے واقعات ہیں ناظرین کرام کہ شوہر نے ناراضگی میں عورت پہ ہاتھ اٹھایا، چہرے پر مار دیا اس کے، اور اس کی آنکھ سرخ ہو گئی، اور پھر پتہ چلا کہ آنکھ پوری کی پوری ضائع ہو گئی، کان ضائع ہو گیا، اب سنائی نہیں دے رہا ہے اس کو۔ اب سوچیے آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہدایت کے راستے کو روکنے کا سبب آپ بن گئے، دین کے پڑھنے سے رکاوٹ آپ بن گئے، تو قرآن پڑھنے سے آپ رکاوٹ بن گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ولا تضرب الوجہ، انسان کو غصہ آتا ہے تو ہمیشہ غصہ بول کر ظاہر نہیں کیا جاتا ہے،
ہمیشہ انسان بول کر کے غصہ ظاہر کرے ایسا نہیں ہے. کبھی غصہ آئے تو انسان کو ہنس کر کے معاف کر دینا چاہیے. کبھی غصہ آئے تو انسان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. کبھی غصہ آ جائے تو انسان گھر سے نکل جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. کبھی غصہ آئے انسان کو تو غصہ ظاہر کر کے بتا دینا چاہیے. کبھی غصہ آ جائے تو انسان کو کبھی ڈانٹ بھی دینا چاہیے. اور کبھی غصہ آ جائے تو انسان کو صرف دعا کر کے چلے جانا چاہیے, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ سمجھ دے. تو غصہ کرنے کا یہی راستہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ ہی اٹھائے. اللہ کے نبی ناراض ہوتے تو آپ کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں. آپ کے چہرے سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. آپ غصے میں آپ کے چہرے سے ہی معلوم پڑ جاتا تھا. تو ولا تضرب الوجہ, چہرے پر نہ مارو. اور آپ نے کہا ولا تقبح, اور ایک اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا ولا تقبح, یعنی عورت کے ساتھ گفتگو بری طریقے سے نہ کرو, قبیح گفتگو نہ کرو, اور ایسی گفتگو جس میں اس کے جسم کے بارے میں, اس کے چہرے کے بارے میں, اس کی بناوٹ کے بارے میں مذمت کی گئی ہو, ایسے نہیں کہنا چاہیے. قبحک اللہ, اللہ تمہیں برباد کر دے, اور تمہارا چہرہ ایسا ہے, تمہارا جسم ایسا ہے, اور اسی طرح سے تمہاری خلقت ایسی ہے. انسان کسی کے جسم کے بارے میں برا نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کسی سامان کی برائی سامان کے بنانے والے کی برائی مانی جاتی. آپ دیکھیں کسی صوفے کو آپ دیکھیں جو بنایا گیا, آپ کہیں کتنا برا بنایا ہے, کتنا خراب یہ صوفہ ہے, کتنا گھٹیا یہ صوفہ ہے. تو صوفہ کیسے خود بن گیا؟ اسے تو کسی نے بنایا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ تمہارا رنگ ایسا ہے, تمہارا جسم ایسا ہے, تمہارا چہرہ ایسا ہے, تمہارا ہاتھ ایسا ہے, تو قبیح گفتگو جس سے عورت کی دل آزاری ہو, ایسا مومن کو نہیں بولنا چاہیے. بیوی کا حق ہے, اللہ کے نبی نے کہا ولا تقبح, بد کلامی نہیں کرنا چاہیے. تمہارے گھر والے ایسے, تمہارے رشتہ دار ایسے, تمہارے فلاں دوست ایسے, ایسی باتیں جو دل آزاری کی ہیں جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عورت کے رنگ کے بارے میں کہتے ہیں تمہارا رنگ ایسا ہے, تمہارا جسم ایسا ہے. یہ کئی لوگ ہیں جو رشتہ دار کے بارے میں کہتے ہیں تمہارا گھر ایسا ہے, تمہارا خاندان ایسا ہے. خاندان کو کیسے درست کرے گی, وہ کیسے اصلاح کرے گی؟ ہدایت دینا تو اللہ کے ذمہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اور اس خاندان میں اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا, اس نے اپنی مرضی سے وہاں پر پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا ہے. تو یہ برا کہنا, اللہ کو برا کہنا, نعوذ باللہ. آپ دیکھیے بسا اوقات شوہر جھگڑ رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تمہارے گھر والے ایسے, تمہارے والد ایسے, تمہاری ماں ایسی, فلاں ایسے. تو آپ سوچیے کہ اس میں اس عورت کا کیا دخل ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا ولا تقبح, برا بھلا نہ کہو. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کہا ولا تہجر الا فی البیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اسی طرح بیوی شوہر کے درمیان یہ جھگڑا ہو جاتا ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. کتنے بھی اچھے رشتے ہوں, کتنے بھی اچھے تعلقات ہوں, انسان کے درمیان, بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ ناچاقی, نا اتفاقی آ جاتی. اللہ کے نبی نے کہا تو پھر عورت کو گھر سے باہر نہیں کرنا چاہیے. گھر کی بات گھر سے باہر نہیں کرنا چاہیے, نہ عورت کو گھر کے باہر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے گھر بدلنا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا, جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اگر انسان چاہے تو بستر اپنا الگ کر سکتا ہے ادب سکھانے کے لیے, لیکن عورت ہی کو گھر سے نکال دے یا گھر کی بات باہر لے جائے تو یہ درست نہیں ہے. ولا تہجر الا فی البیت, یعنی اگر عورت کو سے تعلق کو اپنا تھوڑی دیر کے لیے اگر احساس دلانا بھی ہو تو پھر عورت کو گھر سے نکال کر نہیں, بلکہ آپ بستر کو الگ کر دیں اس طرح سے کہ گھر کے اندر گھر کی بات رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت, کہ تمہیں چھوڑنا ہو, حجر کرنا ہو تو یہ گھر کے اندر ہونا چاہیے, گھر کے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو ناظرین اکرام, یہ ایک حدیث حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اس کے اندر اتنے سارے حقوق اللہ کے نبی نے بیان کیے. اس کے بعد ناظرین اکرام, بیوی پر شوہر کے بھی حقوق ہیں. وہ کون سے حقوق ہیں جو بیوی کو اپنے شوہر کے ادا کرنے ہیں؟ ناظرین اکرام, سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے ناظرین اکرام کہ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا, اس کی بات کو ماننا واجب ہے. اپنا سرپرست اور بڑا تصور کرنا واجب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو یہ مقام دیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں, قوام ہیں.
حاکم ہیں، اللہ نے جو ان کو فضیلت عطا کی ایک دوسرے پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قوامون علی النساء، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما امراء علیہن، کہ یہ امیر کی طرح ہیں عورت پر. جس طرح امیر کی اطاعت ہوتی ہے رعایا پر، اسی طرح عورت پر اپنی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت ہے. لیکن آج ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ایک بہت معروف عالم دین ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جو سعودی عرب کے بہت ہی معروف اور مشہور عالم دین ہیں اور اس دور حاضر کے امام ہیں اور سلفیوں کے سلفیت کے سلسلے میں آپ کی خدمات بے مثال ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ آج دور حاضر میں سب سے زیادہ طلاق کی اور سب سے زیادہ خلے کی جو بنیاد بن رہی ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ آج طلاق اور خلے کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا سبب ہے اس کے پیچھے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عورتوں کے اندر شوہر کی اطاعت نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، بلکہ عورتیں مردوں کی مشابہت کر رہی ہیں، جبکہ عورتوں پر حرام ہے مردوں کی مشابہت کرنا. وہ مرد کی طرح بات کر رہی ہے، مرد کی طرح حکومت چلانا چاہتی ہے، مرد کی طرح اختیار رکھنا چاہتی ہے، مرد کی طرح فیصلہ کرنا چاہتی ہے. یعنی کل ملا کر کے وہ مردوں کی مشابہت کر رہی ہے. چنانچہ دو مرد کیسے زندگی گزاریں گے ایک ساتھ؟ ایک عورت ایک مرد دونوں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن دو مرد کیسے زندگی گزاریں گے؟ کوئی ایک مرد ہے کوئی ایک عورت ہے تب زندگی ہوتی ہے. اگر عورت اس کو بھول جائے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج عورتوں کے اندر اطاعت کا جذبہ ختم ہو جا رہا ہے. ناظرین اکرام بہت ضروری ہے کہ عورت جو نیک عورت ہے، حضرت خدیجہ کو اپنا رول ماڈل مانتی ہے، اسوہ نمونہ مانتی ہے، حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ سب شوہروں کی فرما بردار، خدمت گزار، اطاعت گزار، آپ کی شوہروں کی باتوں کو تسلیم کرنے والی ہیں. سبحان اللہ. آپ سب جانتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی خدمت تھی اللہ کے نبی کے لیے، حضرت فاطمہ کیسے خدمت کرتی تھی حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اطاعت نہ کرنا یہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے آج رشتے نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا اور جو فلمیں ہیں، جو سیریل ہے، اور اسی طرح جو ویسٹرن کلچر ہے جو دھیرے دھیرے سرایت کر جا رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں. مسلم معاشرے کے اندر جو کلچر کے کفار کا ہے، مشرکین کا، جہاں پر عورت کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، آزاد ہو جاؤ، اور اس کی قیمت کیسے چکانی پڑ رہی ہے؟ خاندان اور قبیلے ٹوٹ جا رہے ہیں، خاندان ختم ہو رہے ہیں، معاشرے تباہ ہو جا رہے ہیں. عورت شوہر کے ساتھ نہیں، تنہا ہے، اور اس کا کون پرسان حال ہے، کون اس کا نگران ہے، کون اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اب وہ اولاد ہے، اولاد بھی اسے الگ ہو جا رہی ہے، پھر کون اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے؟ پھر اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کے اخراجات، اور اولاد کی تربیت کا کیا ہوگا، بچے کی تربیت کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، خاندان اور قبیلے کا کیا ہوگا؟ آپ سوچئے اگر میاں بیوی ایک ساتھ نہ ہوں، عورت کی طرف سے نانی کا گھرانہ ہوتا ہے، مرد کی جانب سے دادی کا گھرانہ ہوتا ہے، جب دونوں الگ الگ ہیں تو کون سا گھرانہ بچے کو ملے گا؟ کہاں سے خاندانوں کا تصور وجود میں آئے گا؟ کہاں سے الفت و محبت کی وہ فضا ہوگی؟ آج تو وہ دور ہے ناظرین اکرام کہ بسا اوقات انسان اپنے گھر میں تنہا مر جاتا ہے، لیکن آس پاس اس کے رشتہ داروں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تہذیب ہے جو ہم دوسروں سے لے رہے ہیں. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. تہذیب جو اسلام کی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اس کے مطابق عورت کو فرما بردار رہنا ہے شوہر کا. دو لوگ ایک ساتھ ڈرائیونگ کیسے کریں گے؟ ایک ساتھ کیسے سواری کو لے کر جائیں گے؟ ایک اس میں سننے والا ہو، ایک سنانے والا ہو. یہ اور بات ہے کہ سنانے والے کو کہا گیا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، لیکن بہر صورت عورت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا کہ عورت جو فرما بردار ہوتی ہے اور اطاعت گزار ہوتی ہے وہی نیک اور دیندار عورت ہے. اگر شوہر کی فرما بردار نہ ہو تو شوہر کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3065 حدیث، اور صحیح مسلم 1436 حدیث. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے
اور وہ غصے کی حالت میں سو جاتا ہے، لعنتها الملائکہ حتی تصبح، صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس عورت پر۔ کیسی دیندار عورت ہے وہ، جو شوہر کی فرما بردار نہ ہو، شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی نہ ہو، وہ کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ عورت اگر نافرمان ہو تو کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عورت پر شوہر کا یہ حق ہے کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو، اس کی خدمت کرے، اس کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے۔ آج کیا ہوتا ہے، خدمت کی جب بات آتی ہے تو اتنے سارے مسائل ہیں، عورت خدمت کے لیے تیار نہیں، اور شوہر سے پورا مطالبہ کرتی ہے مال کا، ضروریات کا۔ جب وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے تو پھر عورت کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کو سمجھ کر اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَتَجِبُ خِدْمَةُ زَوْجِهَا بِالْمَعْرُوفِ، کہتے ہیں عورت کے اوپر معروف طریقے سے شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر وہ عورت خدمت گزار نہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہے، کیونکہ خدمت نہ ہو تو پھر گھر کیسے چلیں گے؟ ناظرین کرام، آپ سوچئے کوئی عورت ایسی ہے جو شوہر کی خدمت سے انکار کر دے، بس وہ یہ کہتی ہے کہ شوہر میری ضرورت کو پورا کرے، تو وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے گا تو پھر شوہر کی ضروریتوں کو کون پورا کرے گا؟ تو بیوی پر حق ہے ناظرین کرام کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اسی طرح اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اور آخری بات ہے وہ یہ ناظرین کرام، شوہر کا حق جو بیوی کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا وہ حق بتایا ہے کہ عورت اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اس کا رکھا ہے، جو مقام شریعت اسلامیہ نے اس کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث ہے، ابن حبان حدیث نمبر 4164 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت بی قرحہ، اللہ کے نبی نے کہا اگر اسے کوئی پھوڑا ہو اور اگر عورت اسے صاف بھی کرے تب بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ اور اخلاق کی جب بات آتی ہے ناظرین کرام، سب سے خطرناک چیز جس کی وجہ سے بیوی شوہر کا رشتہ خراب ہوتا ہے وہ زبان درازی کرنا ہے۔ زبان درازی کرنا ہے یا بد زبانی کرنا ہے، بد کلامی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی کو بیان کیا۔ کیا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، 9675 حدیث ہے، اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیا 119، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو رات میں نماز پڑھتی ہے تہجد کی، دن میں نفلی روزے رکھتی ہے اور وتفعل اور صدقہ و خیرات کرتی ہے، فلاں نیک کام کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ کر دیا، تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام؟ لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہی من اہل النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کوئی ایک عورت اور ہے جو فرض نمازیں پڑھتی ہے اور چھوٹا موٹا صدقہ کرتی ہے اور کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے کہا من اہل الجنہ، یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بد کلامی، انسان کا یہ اعتداء جس کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچاتی ہے، انسان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس سے۔ کیوں؟ قیامت کے دن جن کو ہم نے زبان سے تکلیف دی، غیبت کی، چغلی کی تکلیف دی، وہ اللہ کے سامنے حساب لینے کے لیے آئیں گے۔ اور اسی طرح ہماری نیکی کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوا ہے جب زبان ہی ٹھیک نہیں ہوئی؟ زندگی کے اوپر اثر تو دور ہے، زبان اگر ہماری ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اب ایک عورت جو ہے نفلی نماز پڑھ رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، لیکن زبان اچھی نہیں، تو جب پڑوسی کو تکلیف دینے والے عورت کو آپ نے کہا جہنمی عورت ہے، جو شوہر کو تکلیف دے، زبان سے اسے تکلیف دے۔ آج کے اس دور میں عورتوں کی ذہن سازی کی جا رہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہ مرد کو جواب دینا، گھر والوں کو جواب دینا، پلٹ کر کے اذیت اسے پہنچانا، تانے دینا وغیرہ وغیرہ، زبان سے تکلیف نہ دے، یہ حرام ہے اور یہ رشتوں کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ ہے۔
عورت اپنی زبان پر قابو رکھے، صبر کرنے والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، اچھے طریقے سے نصیحت کرنے والی ہو، دعا کرنے والی ہو، سمجھانے والی ہو، ایسی عورت دیندار ہے اور ایسا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، تو یہ میاں بیوی کے کچھ حقوق ہیں ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ہمارے کورس کا جو دوسرا موضوع ہے، جو انتہائی اہم موضوع ہے، وہ یہ ناظرین اکرام کہ اسلامی آداب کو جاننا۔ اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے یہ ہے ناظرین اکرام کہ اسلام نے کچھ آداب بتائے ہیں، وہ آداب جو انسان کے اخلاق کو، انسان کے سلوک کو، انسان کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ شریعت نے وہ آداب ہم کو بتائے ہیں، اور ان آداب سے سب سے پہلے مومن خود اپنی زندگی میں فائدہ محسوس کرتا ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو ادب نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے معاملات بکھر جاتے ہیں، زندگی میں بھی وہ رونق نہیں رہتی ہے اور اس کا وقار بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے ادب کا؟ ادب کہتے ہیں الادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، کہتے ہیں کہ ادب کا معنی ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا ما يحمد قولا وفعلا، جو پسندیدہ اور محبوب ہوں بولنے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے، یا تو انسان زندگی میں بولتا ہے یا تو کرتا ہے، دونوں کے اعتبار سے ایسے کام ہم کریں جو محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ اسی لیے بعض نے کہا ادب کا معنی ہے اچھے اخلاق کو استعمال میں لانا، یہ اخلاق کو استعمال میں لانا، اسی کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا آداب سے مراد کہ اچھی چیزیں، کوئی کام کرنے کے 4 طریقے ہیں، 4 میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کرنا، یہ ادب ہے۔ اور بعض نے کہا ادب کا معنی کیا ہے کہ اپنے سے اوپر، جو اپنے سے بڑے ہیں ان کی تعظیم کرنا، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنا۔ اور بعض نے کہا اچھے اخلاق، یہی ادب ہے۔ تو بہر صورت ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الادب اجتماع خصال الخیر فی العبد، ادب کہتے ہیں خیر کی خوبیاں، بھلائی کی جو صفات ہیں وہ بندے میں جمع ہو جائیں، یہی ادب ہے۔ اسی لیے دسترخوان کو مأدبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دسترخوان میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ ادب کا معنی کیا بنتا ہے کہ انسان وہ چیزیں اختیار کرے، وہ صفات اختیار کریں جو خیر کی ہیں، وہ ہمارے اندر ہوں، تو یہی آداب ہیں۔ کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، نکاح کے آداب ہیں، چلنے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے مستقل کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں، اور اس میں سے معروف کتاب ابھی آپ نے نام اس کا سنا، الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح امام ماوردی کی کتاب ادب الدنیا والدین، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے ابن مفلح رحمہ اللہ کی کتاب ہے الآداب الشرعیہ، اور بہت شاندار کتاب ہے وہ۔ اور اسی طرح دوسری بھی کتابیں ہیں، اور مختلف موضوعات پر بھی اہل علم نے کتابیں ذکر کی، یعنی پڑھنے کے، طالب علم کے آداب، کھانے کے آداب، فتوے کے آداب وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ادب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب علموہم وادبوہم، انہیں دین سکھاؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب سکھانا یہ شرعی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اسی طرح سے آداب کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے ساتھ بھی ادب ہونا چاہیے، اس کی توحید، اس کی تعظیم، انبیاء کے ساتھ بھی ادب ہونا چاہیے، ذکر خیر کرنا، اچھی طرح تذکرہ کرنا، اسی طرح صحابہ کے ساتھ بھی ادب ہونا چاہیے، ان سے محبت کرنا، ذکر خیر کرنا۔ اور اسی طرح سے بندوں کے ساتھ بھی مختلف آداب ہیں جو شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی آداب کو اختیار کرتا ہے، آداب کو اختیار کرنے کی کیا فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں؟ اہل علم نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ آداب اور اخلاق یہ انسان کی شناخت اور پہچان ہے۔ اسی لیے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو سلف میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے قدیم زمانے میں لوگ انسانوں کے اخلاق کو دیکھا کرتے تھے، آداب کو دیکھا کرتے تھے، علم لینے سے پہلے اس کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور لوگ بھی ایسے ہوتے تھے جو اہل علم کے آداب کو، اخلاق کو، علماء کے بات کرنے کا طریقہ، علماء کے بیٹھنے کا طریقہ، ان چیزوں کو دیکھ کر سیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کی مجلس میں، ان کی درس حدیث میں تقریباً 5,000 یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے. کہتے ان میں سے بس 500 ایسے ہوتے تھے جو واقعتاً ان کے شاگرد ہیں، جو حدیث لکھ رہے ہیں، اور باقی سارے کے سارے کیوں آتے تھے؟ باقی آتے تھے امام احمد کا ادب دیکھنے کے لیے، ان کے اخلاق کو سیکھنے کے لیے. بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، بیٹھنے کا ایک طریقہ سلیقہ ہے. کوئی آدمی آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ کیسے اسے ہینڈل کریں گے، کیسے سلوک کریں گے، اس کا ایک طریقہ ہے. رسول نے کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، یہ آداب بھی امت میں منتقل ہوئے ہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ بعض سلف نے کہا کہ آج، جیسے ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کے اس دور میں، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ سلف میں سے ہیں، کہتے ہیں آج نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم. کہتے ہیں زیادہ علم سے زیادہ ہمیں ادب کی ضرورت ہے. کم ادب صحیح لیکن زیادہ علم سے وہ ضروری ہے. ادب انسان کے پاس نہ ہو تو اس کا علم بھی اس کے لیے وبال ہے. علم سیکھ لیا، اب سیکھنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے بحث کر رہا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ایسے مسائل اٹھا رہا ہے جو نہیں اٹھانا چاہیے، ایسی باتیں بول رہا ہے جو نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کی تحقیر کر رہا ہے، لوگوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اسی طرح نکتہ چینی کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے. علم آ گیا، معلوم پڑ رہا ہے انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے وہ غلطی کی، جو کہ شرعی نہیں ہے، بس لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، عار دلانے کے لیے، اچھی نیت نہیں ہے. تو یہ علم انسان کے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے. تو ناظرین اکرام، ادب اگر انسان کے پاس ہو تو ادب کے فوائد یہ ہوتے ہیں ناظرین اکرام. ایک تو سنت پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، نمبر 2 اس سے مخلوق بھی راحت محسوس کرتی ہے، نمبر 3 معاملات اچھے ڈھنگ سے اپنے انجام تک پہنچتے ہیں، نمبر 4 آداب کی وجہ سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، نمبر 5 انسان کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے اور دین اسلام کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں. ایک آدمی کھانے کا ادب ہے، اس کا بیٹھنے کا ادب ہے، گفتگو کا ادب ہے. دیکھیے بس اوقات غیر مسلم متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کی بات کرنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے، شاندار ہے، سبحان اللہ. تو آداب اگر ہمارے پاس ناظرین اکرام تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو بندہ مومن کو اس کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا شرعی آداب کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اور یہ جو آداب ہیں، یہ آداب اس اسلام کی بڑی خوبصورتی میں سے ہیں. بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب عطا کیے. تو ناظرین اکرام، آئیے اپنے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. جب آداب کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ملاقات کے آداب کو جاننا چاہیے. ایک دوسرے سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں کیسے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. ملنے کے بھی آداب ہیں اسلام میں، ملاقات کی بھی آداب ہے. سب سے پہلا ادب ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آیا، وہ یہ کہ انسان جب بھی ملاقات کرے کسی سے، مسلمان سے، تو سلام کرے، سلام کا اہتمام کرے، مکمل سلام کرے. اور اسی طرح اگر وہ جدا ہو رہا ہے، اس مجلس سے اٹھ کر کے جا رہا ہے، الگ ہو رہے ہیں، اس موقع پر بھی سلام کرنا چاہیے. یعنی مجلس کی ابتدا میں اور انتہا میں دونوں میں سلام کرنا یہ آداب میں سے ہے. ہم میں سے کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعض سلام کرتے ہیں تو صرف آنے کے وقت کرتے ہیں، جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے. جبکہ سنت یہ ہے الگ ہوتے ہوئے بھی سلام کرنا چاہیے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ابو داؤد حدیث نمبر 5208 حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم. آپ نے اگر کوئی کسی مجلس کو جاتا ہے تو وہاں جا کر کے سلام کریں. فاذا اراد ان يقوم، اگر وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، مجلس سے جانا چاہتا ہے، فلیسلم، اسے چاہیے تب بھی سلام کرے. فلیست الاولى باحق من الاخر، آپ نے کہا جو آخری ہے وہ پہلے سے زیادہ حق نہیں رکھ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا سلام جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، دوسرے سلام کا کوئی حق نہیں، ایسا نہیں ہے. فلیست الاولى بحق من الاخرہ، یعنی دونوں وقت سلام کرے، سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ پہلا ادب ہے. اور دوسرا ادب ہے ناظرین اکرام کہ ملاقات کے موقع پر مصافحہ کریں، مرد مرد سے، عورت عورت سے، یا مرد عورت اگر محرم ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، محرم ہے، مصافحہ کرنا چاہیے. مصافحہ کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے کہا کیا صحابہ مصافحہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے؟ بخاری کی حدیث نمبر 6263 حدیث ہے. کیا مصافحہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا. کس نے پوچھا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا. تو حضرت
انس بن مالک نے کہا ہاں صحابہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے تھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ملاقات کریں، صرف سلام نہیں بلکہ مصافحہ بھی کرنا چاہیے، اور اسے معمولی کوئی نہ سمجھے، کتنی بڑی نیکی ہے اس پر۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5212 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یفترقا، دونوں الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اب سوچئے مصافحہ اللہ کے نبی نے الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت کر دیتا ہے، کیونکہ یہ سلام اور مصافحہ ملاقات کے آداب میں سے ہے، یہ محبت کی نشانی اور مودت کی دلیل ہے، اور اس مصافحے سے، سلام سے دل سے کینہ، کپٹ، کراہیت ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی۔ اب سوال یہ ناظرین اکرام کہ مصافحہ کیسے کرنا چاہیے؟ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ نہیں، سنت ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ یہ مصافحہ ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ ایک تو مصافحے کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، یعنی اس کا اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں گے تب بھی ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ ملانا، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا۔ اب دو ہاتھ اگر آپ ملاتے ہیں تو یہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا نہیں ہوا، بلکہ دو ہاتھ آپ نے ایک دوسرے سے ملائے ہیں۔ تو ایک تو مصافحے کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ معنی ہوتا ہے اس کا ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، اور حدیث میں بھی صراحت موجود ہے کہ مصافحہ کیسے ہوتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جسے شیخ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270، حدیث ہے اذا ان المؤمن، بے شک مومن، اذا لقی المؤمن، کسی مومن سے ملتا ہے، فسلم علیہ، اور اس پر سلام، اسے سلام کرتا ہے، واخذ بیدہ فصافحہ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے مصافحہ کرتا ہے، تناثرت خطایاہما، ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، کما یتناثر ورق الشجر، جس طرح درخت کے پتے گر جاتے ہیں اس طرح ان کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح سے ان کے گناہ گر جاتے ہیں، جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں نا، اس طرح ان کے گناہ گر جاتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور حدیث میں بھی صحابی رسول متعدد صحابہ سے یہ چیز وارد ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سے مصافحہ کرتے تھے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور انہوں نے صراحت سے کہا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح انہوں نے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرف بھی وہ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ میرا ہاتھ تم دیکھ رہے ہو، اس ہاتھ سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اور یہ جو مصافحہ ہے ناظرین اکرام، اس مصافحے کے حوالے سے ایک اہم بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مصافحہ وہ ہے جو مستحب ہے، یعنی مرد کا مرد سے مصافحہ، عورت کا عورت سے مصافحہ کرنا، یا محرم سے مصافحہ کرنا، یہ تو مستحب۔ ایک مصافحہ وہ ہے جو حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو آپ نے چھوا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان بھی ہوتی تو آپ بیعت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور پر کرتے تھے، لیکن آپ نے عورت کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ نہیں رکھا، یعنی یہ جو مصافحہ ہے یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے مصافحے کے حوالے سے، کہا امام محمد بن عبداللہ ابن مہران کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آدمی عورت سے مصافحہ کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وشدد فیہ جدا، سختی سے انہوں نے منع کیا۔ تو کسی نے کہا تو کیا کپڑے سے مصافحہ کرے، یعنی ہاتھ نہ ملائے، کپڑا دے کر کے مصافحہ کرے؟ امام احمد نے کہا لا، نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، یہ مصافحہ ہے جو کہ ملاقات کی حوالے سے دوسرا ادب ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ادب ہے ناظرین کرام کہ ملاقات کے موقع پر مسکرانا چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، چہرے پر جھریاں ہوں، چہرے کے اوپر تیوری چڑھائی ہوئی ہو، اور چہرے سے ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ پسند نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غریب آ رہا ہے، کوئی مسکین آ رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، پڑوسی، کوئی مسلمان ہے،
مسکرا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2626 حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا نصیحت کرتے ہوئے، آپ نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے ابو ذر سے کہا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ کہ چہرے مسکراتا چہرہ لے کر کے آپ اپنے بھائی سے ملو، اسے بھی حقیر نہ سمجھو، مسکرا کر کے مومن کو دوسرے سے ملنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صدقہ قرار دیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1956 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ نے کہا ایک مسلمان سے ملتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ کر رکھنا بھی صدقہ ہے، یعنی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ صحابہ کو دیکھ کر کے مسکرایا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے یہی کہا، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں جب بھی رسول کو میں دیکھتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، دل میں خوشی ہوتی ہے اور آدمی گفتگو کے لیے آگے بڑھتا ہے، تعلقات گہرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے رشتہ اور ربط جڑتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی مسلمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ نے سلام بھی کر لیا، لیکن آپ چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا رہے ہیں۔ آپ اگر چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے بھی، تب بھی چہرے پہ آپ مسکراہٹ لاتے ہیں تو سامنے والے کی دل میں خوشی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں آپ کی طرف وہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ رشتہ ان کا استوار ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرا کر کے ملنا چاہیے ناظرین اکرام۔ آج ایسے وقت میں ہم ہیں کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ وقت ہے ہمارے پاس، اور نہ ہم ملتے ہیں تو اس طرح سے ہم ملتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ملاقات کریں تو چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر کے، دل کو صاف رکھ کر کے ملاقات کریں۔ یہ ملاقات کے سلسلے میں تیسرا ادب ہے۔ اور چوتھا ادب ہے ناظرین اکرام، وہ یہ کہ انسان جب ملاقات کرتا ہے تو گفتگو کرنے سے پہلے اس کا خیال کر لینا چاہیے کہ اچھی گفتگو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2989 اور صحیح مسلم 1009، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ کسی سے ملاقات کریں تو یہ ادب ہے ملاقات کا کہ اچھی بات کریں، آپ حال چال پوچھیں، طبیعت پوچھیں، گھر والوں کا حال چال آپ پوچھیں، کام کاج کیسے چل رہا ہے پوچھیں، تجارت کیسے چل رہی ہے، صحت کیسے ہے، کام کیسے ہو رہا ہے۔ کلمۃ الطیبہ، اچھی بات جو انسان کے دل کو راحت پہنچائے، اس کے لیے اسے دعا دے دینا، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ آپ کے ساتھ آسانی کرے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مال اور جان میں خوب برکت دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کلمۃ الطیبہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھی بات کہتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سامنے والے سے کہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کے، آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، آپ کے بھائی کیسے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے، اس طریقے کی کلمات جس سے سامنے والے کے دل میں خوشی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت ہو تو بات کر رہے ہیں، ورنہ کوئی بات آپ نہیں کر رہے۔ آپ کسی کو دین کی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات سے شروعات کیجیے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کے پاس گئے ہیں، آپ دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اچھی گفتگو کیجیے، اس سے دل میں راحت پیدا ہوتی ہے، پھر آگے گفتگو کرنے میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اچھی گفتگو کرنا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ملاقات کے آداب میں سے یہ اہم ترین ادب ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ملاقات کے آداب میں سے بھی ہے کہ ملاقات کے وقت بسا اوقات کوئی خاتون ہیں جو غیر محرم ہیں، لہٰذا ملاقات کے وقت آدمی کو چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے، نگاہ کو نیچی رکھے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سری ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک جو تم کر رہے ہو اسے باخبر ہے۔ ملاقات ہو رہی ہے، آج دیکھیے ملاقات ہو رہی ہے، کوئی غیر محرم عورت ہے جو ہمارے لیے حرام ہے، آرام سے آدمی دیکھ رہا ہے اور بات کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، یہ ملاقات کے آداب میں سے نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا، پہلی نظر انسان کی پڑ گئی فوراً اپنے چہرے کو پھیر لے۔ اسی لیے حدیث ہے
بخاری مسلم کی حدیث، صحیح بخاری حدیث میں 1513 اور صحیح مسلم 1334 حدیث ہے۔ کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، حج کی بات ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئیں خثعم قبیلے کی، اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے، تستفتیح، اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئیں۔ تو وہ جو پیچھے بیٹھے تھے اس عورت کو دیکھنے لگے اور اس عورت نے ان کو دیکھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر، تو آپ نے جو آپ کے پیچھے بیٹھے تھے ان کا چہرہ آپ نے دوسری سمت کی طرف پھیر دیا، اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا دوسری سمت کی طرف، یعنی آپ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا اور آپ نے چہرہ پھیر دیا۔ اور اسی طرح عورت کے لیے بھی ادب ہے یہ کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی عورت بھی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورۃ النور آیت 31 میں کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ کے نبی مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح سے اکرام، یہ بڑا ادب ہے ملاقات کا کہ عورت کے ساتھ آدمی کو خلوت میں نہیں رہنا چاہیے جو عورت محرم نہیں۔ خلوت کا مطلب گھر میں کوئی نہیں ہے، دکان پر کوئی نہیں ہے، اکیلے تنے تنہا اس کے ساتھ رہنا جبکہ وہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، ملاقات کے آداب کے خلاف ہے یہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث نمبر 1862 حدیث اور صحیح مسلم 1341 حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة، آپ نے کہا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، خلوت میں نہ رہے، الا ومعها ذو محرم، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو۔ اور دوسرا آپ نے کہ ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت بغیر محرم کی سفر نہ کرے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی میری بیوی حج کے لیے نکلی ہیں تنہا، اور میں نے فلاں فلاں غزوے میں جنگ میں نام لکھا دیا ہے آنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا انطلق، جاؤ، فحج مع امراتک، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ آپ نے بھیج دیا ان کو، غزوے میں نام لکھا چکے، پھر بھی آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، غزوے کو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لہٰذا ملاقات کے آداب میں سے کہیں آپ جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گھر میں کوئی نہیں ہے، اور ایسی عورت ہے جس سے خلوت میں آپ نہیں رہ سکتے، کوئی محرم نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، نہ بھانجی ہے، نہ بھتیجی ہے، محرم نہیں، غیر محرم ہے، کوئی اجنبی عورت ہے یا رشتہ دار ہے لیکن ان میں سے نہیں ہے، محارم میں سے نہیں ہے، تو پھر گھر میں اندر جا کر تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ملاقات آپ گئے کوئی نہیں ہے، باہر سے کوئی بات کہنی ہے بول کر کے آپ نکل جائیں، وہاں نہ جائیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، ملاقات کے آداب وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں بھئی میرا دوست ہے، میرے دوست کی بیوی ہے، تو کیا جائز ہو جائے گا خلوت میں رہنا؟ جائز نہیں ہے۔ اگر عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ترمذی حدیث نمبر 2165 حدیث، اللہ کے نبی نے کہا کوئی تم میں سے کوئی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ملاقات کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ، کوئی بڑے ہم سے جو آ رہے ہیں، آپ ان سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کے ان سے ملتے ہیں پہلے ہی، تو یہ بھی ملاقات کے آداب میں سے ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ کوئی آ گیا تو صرف ادب میں کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے، جس طرح سے کفار کے یہاں ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ملاقات کے لیے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کے حدیث نمبر 3043 حدیث ہے اور صحیح مسلم 1768 حدیث ہے، کہتے ہیں بنو قریظہ کا جو واقعہ پیش آیا، تو بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، حضرت اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا فیصلے کے لیے، فاتاہ علی حمار، تو وہ ایک گدھے پر آئے، فلما دنا قریب من المسجد، وہ مسجد کے قریب آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا انصار صحابہ سے، کیونکہ سعد بن معاذ انصاری تھے، آپ نے انصار سے کہا قوموا الی سیدکم، آپ نے کہا اپنے سید کے لیے، اپنے بڑے کے لیے ملاقات کے لیے جاؤ اور ملاقات کرو، آگے بڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے، صرف کھڑے ہونا نہیں ہے،
بلکہ ان سے جا کر کے ملاقات کرو آگے بڑھ کر کے. او خیرکم، یا تمہیں جو سب سے بہتر ہے. یعنی سعد بن معاذ کی فضیلت آپ نے کہا قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کے لیے، اپنے بڑے کے لیے جا کر کے آگے بڑھ کر ملاقات کرو. تو یہ جو قیام ہے ناظرین اکرام، سامنے والے کے اکرام کے لیے، ملاقات کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ قیام ادب میں سے. کوئی بڑے آ رہے ہیں، آپ پہلے سے کھڑے ہو کر کے ہاتھ پکڑ کے انہیں جگہ دیتے ہیں، یا جا کر کے سامنے ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی آداب میں سے کہ کوئی آدمی جو کم عمر ہے اور کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی فلاں ہیں جو آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان سے، تو ادب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور جا کر کے ان سے ملاقات کیجیے اور آپ لا کر کے انہیں بٹھائیے. تو یہ ملاقات کی آداب میں سے ناظرین اکرام، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور آخری ادب ہے ناظرین اکرام جو ملاقات کے سلسلے میں ہے، وہ یہ کہ ملاقات کے وقت میں مسلمان کو چاہیے کہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، رکوع نہ کرے، سجدہ نہ کرے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کے نام پر اتنا زیادہ احترام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اگر کوئی سجدہ کر بیٹھے، کوئی تو رکوع کے حد تک جھک جاتا ہے. تو جو تحیہ ہے، یعنی جو اسلام میں ملاقات کا طریقہ ہے، وہ سلام ہے، مصافحہ ہے، آگے بڑھ کر کے مصافحہ بھی ہے، جیسا آپ نے سنا حدیث میں، پچھلی حدیث میں. لیکن کسی کے لیے جھکنا، سر جھکانا، رکوع کی طرح اس کے سامنے جھک جانا، یہ درست نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2728 حدیث ہے، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کیا کہا؟ الرجل منا یلقى اخاہ او صدیقہ، کہا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملتا ہے. اینحنی لہ، کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ اس کے لیے جھک سکتا ہے، یعنی اس کے لیے سر جھکا سکتا ہے جب وہ ملاقات کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے سر جھکانا، اب اس کے لیے اپنے جسم کو جھکانا تو یہ رکوع کے معنی میں ہے اور یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں جھکنا چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں تو پورے طرح جھک کر کے مصافحہ کرتے ہیں، نہیں، آپ آگے بڑھ کر کیجیے، لیکن سر جھکا کر کے رکوع کی طرح اپنے آپ کو جھکا لینا یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ سے جب پوچھا گیا کیا کوئی آدمی جھک سکتا ہے، مائل ہو سکتا ہے اپنے سر کو جھکا کر کے پیٹھ کے ساتھ، کیا ایسا مصافحہ ایسے مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ گلے لگا سکتا ہے، اسے بوسہ دے سکتا ہے ملاقات کے وقت میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب بھی ملاقات ہو رہی، جس طرح سلام کر رہا ہے اس طرح گلے ملنا، بوسہ دینا ایک دوسرے کو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ملاقات میں سلام ہوتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے، اچھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہر بار ملاقات میں ایک دوسرے سے گلے لگنا، ایک دوسرے کو بوسہ دینا نہیں. یہ کب درست ہے، کب مسنون ہے؟ جب کوئی آدمی بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، سفر سے واپس لوٹائے، تو آپ اس کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اگر سفر سے لوٹا ہے، عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. لیکن روزانہ جن سے ملاقاتیں ہماری ہوتی رہتی، یومیاً جن سے ہماری ملاقاتیں ہیں، ان کو ملتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ گلے نہ لگے، یہ سمجھ کر کے کہ ہاں یہ بھی ملنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تیسرا سوال پوچھا انہوں نے، کہا اللہ کے نبی، کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ مسلمان سے جب ملاقات ہو تو فَخُذُوا بِيَدِهِ، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے مصافحہ کرے؟ یہاں بھی غور کیجئے، مصافحے کی بات آ رہی تو ہاتھ پکڑنے کا ذکر ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کر لے. آپ نے کہا نعم، ہاں یہ ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہاں ایسا کر سکتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ملاقات کے موقع پر، تو آپ نے دو چیزوں سے منع کیا، ایک چیز کی اجازت دی. دو چیزوں سے منع کیا، ایک تو رکوع کی طرح جھکنے سے منع کیا، ملتے وقت پیٹھ جھکا کر کے، سر جھکا کر کے ملنا، اس سے منع کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ملکوں کی یہ تہذیب ہے کہ کسی کو ملتے ہیں تو رکوع کی طرح جھک کر کے اٹھتے ہیں. وہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں. جھکنا صرف اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے. تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا. اور دوسرا، ہر دن ملاقات کے موقع پر گلے لگنا، اس سے منع کر دیا. یومیاً یا نہیں ہونا چاہیے. اس میں سامنے والے کے لیے مشقت بھی ہے کہ ہر دن انسان گلے ملے. کتنے لوگوں سے گلے ملے؟ مصافحہ اس کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. ہتھیلی سے ہتھیلی ملتی ہے، انسان آگے چلا جاتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو ٹھہرتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ جب بھی ملاقات کرے تو وہ ایک دوسرے سے گلے لگے، تو یہ لوگوں کے لیے مشقت اور بھاری ہو جائے گا. اور اسلام نے بڑی آسانیاں کی ہمارے لیے، دین آسان ہے. اللہ کے نے منع کیا کہ نہیں. یہ بعض مناسبتوں سے، خاص مناسبتوں سے، کہ انسان کوئی سفر سے آیا ہے یا کبھی لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی تو تب کوئی حرج کی بات نہیں. اور تیسری چیز آپ نے اجازت دی وہ یہ مصافحہ ہے.
تو ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام یہ سارے آداب ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آپ اور میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو سلام کریں، مکمل سلام کریں، ملاقات پر بھی سلام کریں، ملاقات ختم ہونے پر بھی سلام کریں، اور اسی طرح سے چہرے پر مسکراہٹ ہو، چہرے پر تیوری نہ چڑھائیں، چہرے پر بل نہ ہو، غصے کے نشانات اور آثار نہ ہوں۔ سنت یہ ہے کہ مسکرا کر آپ ملیں۔ اور تیسرا، اچھی گفتگو کریں، بہتر گفتگو کریں، گفتگو میں اذیت اور تکلیف کی کوئی بات نہ ہو۔ نمبر 4، ملاقات کے آداب میں سے یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ جو اس کے لیے غیر محرم ہے وہ مصافحہ نہ کرے، اور اسی طرح سے اجنبی عورت کے ساتھ گھر میں کہیں پر دکان پر نہ رہے، اور اسی طرح سے عورت کو نہ دیکھے جو غیر محرم ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے اکرام، یہ جو حدیث آپ نے سنی اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ ملاقات کے آداب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، آنے والے درس میں مزید آداب، کھانے کے آداب، گفتگو کے آداب بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔